السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبالآخرۃ هم یوقنون۔ وقال اللہ تعالی فی مناظر جہنم لا يموت فیہا ولا یحیا۔ وقال اللہ تعالی فی مقام اخری ومن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری۔ آخرت پر ایمان اور آخرت کے ایمان کے تذکرے میں جہنم اور ان کا محاسبہ اور ان کا حساب اور خدا سے ملاقات اور جہنم میں جانے والوں کو جہنم میں پہنچانے کے طریقے، ان میں سے ایک کل ہم نے بیان کیا تھا کہ پل صراط ہوگا جو تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا، اور مختلف جگہوں پہ اس کے آنکڑے اور کانٹے ہوں گے جو تمام انسانوں کو مجبور کریں گے کہ وہ اس کے اوپر گزریں۔ تو ایمان والے جلدی گزر جائیں گے اور کافر اور مشرک اور بے دین لوگ جلدی گزرتے ہوئے جہنم میں نیچے جا پڑیں گے، اور کمزور ایمان والے لڑکتے گرتے پڑتے آہستہ آہستہ وہ گزریں گے، اور اس طریقے سے وہ جہنم میں جا کے پہنچیں گے۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعتیں اور انبیاء کی شفاعتیں اور شہیدوں کی، اور اس طریقے سے خدا کی طرف سے بنائی ہوئی شفاعت کے ذریعے سے لوگوں کو نکالنے کا سلسلہ بھی ساتھ چلے گا۔ کچھ شروع میں چلے گا، کچھ بعد میں چلے گا، اور یہ بھی ہوگا کہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان ہوگا آخر پہ اس کو بھی نکال لیا جائے گا، اور جہاں شفاعتیں ختم ہو جائیں گی وہاں خدا اپنی خصوصی رحمت سے کہ لوگوں کو نکالے گا۔ اور اس کا تذکرہ بخاری شریف اور مسلم شریف میں ہے کہ ایک بندے کو جہنم کی آگ دھکیلتے دھکیلتے اس کے کنارے تک لائے گی، اور وہ وہاں سے گرتا پڑتا نکلنے کی کوشش کرے گا، اور پھر دور ہو جائے گا، اور جہنم کی آگ اور دھواں پیچھے رہ جائیں گے، اور وہ تھوڑا سا باہر نکل آئے گا، اور آخر پہ آگے جا کے دیکھے گا تو ایک درخت دور نظر آئے گا۔ وہ خدا سے آرزو کرے گا کہ اے خدا اس درخت تک مجھے پہنچا دیتا، تو خدا تعالیٰ اس کو کہتا ہے کہ اگر ہم پہنچا دیں تو تم مطالبہ نہیں کرو گے۔ تو خدا اس کو اپنی رحمت سے کسی طریقے سے پہنچا دیتا ہے، اور پھر وہ وہاں پہنچتا ہے۔ اس کے بعد آگے اور زیادہ اچھے والا درخت اور جھاڑیاں اور سبزہ اس کو نظر آتا ہے، تو وہ آرزو کرتا ہے کہ کاش خدا مجھے وہاں پہنچا دیتا، اور پھر اس کی یہ آرزو بھی خدا یہ کہہ کے پوری کرتا ہے کہ اور نہ مانگو گے، تو وہ کہتا ہے میرا وعدہ ہے میں اور نہیں مانگوں گا، اور یوں کرتے وہ جنت کے بالکل قریب پہنچ جائے گا، اور اس کے بعد وہ جنت کے دروازے تک بھی پہنچ جائے گا، اور یہ خدا اس کو کہے گا اب اور تو نہ مانگو گے، تو وہ کہے گا بالکل نہیں مانگوں گا، مجھے جنت کے دروازے کی سیر تو کرا دو۔ اور جو وہاں پہنچے گا تو اس کا دل للچائے گا، اور وہ آرزو کرے گا اے خدا مجھے جنت میں ہی تو پہنچا دو۔ تو خدا یہاں پہ مسکراتا ہے کہ دیکھو کتنی دفعہ وعدے کیے اور وعدے توڑے، اور آگے کی آرزو اس کو یہاں لے آئی ہے، اور خدا اپنی خصوصی رحمت سے اس کو جنت کے اندر پہنچا دے گا، اور پھر اس کو فرمائے گا کہ دیکھو جیسی تمہاری دنیا تھی اس دنیا سے 10 گنا بڑی دنیا ہم تمہیں دینے جا رہے ہیں۔ اس کو یقین ہی نہیں آئے گا، اور جب وہ جھلکیاں اس کو خدا دکھائے گا تو وہ اگلی دنیا اگلی جنت اس کے منظر کی آرزو کرے گا، اور پھر خدا یہاں مسکراتا ہے کہ کیسے دیکھو آرزوئیں بڑھاتا جا رہا ہے لیکن خدا دینے پہ آتا ہے۔ یہ ایک منظر ہے کہ جہاں زمین کی کائنات کے اندر حیثیت ایک ڈاٹ سے زیادہ نہیں ہے، اور ہماری یہ کہکشاں خربوں کہکشاؤں کے مقابلے میں نظر بھی نہیں آتی، اور وہاں انسان تو کوئی شے بھی نہیں ہے، لیکن خدا اس سے مخاطب ہو رہا ہے کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ سب کچھ کو ہم نے تمہارے لیے پیدا کیا اور تم کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اور وہ خدا بندے سے مخاطب ہے۔ قَدْ سَمِعْنَا قَوْلَكَ قَدْ سَمِعْنَا مَا تُجَادِلُ، اور وہ تذکرہ ہے جو خولہ بنت ثعلبہ کا ہے۔
28ویں پارے کے شروع میں کہ ہم نے اس کی بات سن لی جو آپ کے ساتھ جھگڑا کر رہی تھی۔ تو خدا یوں بھی دکھاتا ہے یہ مناظر بھی، اور بات کرتا ہے اور اپنے انبیاء کے ذریعے، نبیوں کے ذریعے، اور پھر آخری حضرت محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے اپنے پیغام پہنچاتا ہے، رحمت کی امیدیں دلاتا ہے کہ میرے بندوں کو کہہ دو کہ میں تمہارے قریب ہوں، سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور دیا کریں۔